بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قوم سمود کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ قوم سمود کس جگہ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت، پتھر سے پیدا ہونے والی اونٹنی کی خوراک، اونٹنی کا خاتمہ اور قوم سمود کی تباہی بیان کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ قوم سمود کی جگہ یعنی مقام ہجر میں اترے تو لوگوں نے ان کے کنویں سے اپنے مشکوں میں پانی بھر لیا اور اس سے آٹا بھی گوندھ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا، اس کنویں سے جو پانی بھرا ہے اس کو بہا دو، اور اس پانی سے جو آٹا گوندا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کنویں سے پانی بھرو جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مقام ہجر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ظالموں کے مکانات میں داخل مت ہونا مگر روتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو عذاب ان پر آیا تھا۔ پھر سواری پر بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر چادر ڈال لی۔ شہر مدینہ اور ملک شام کے درمیان ایک بہت بڑی سرسبز شاداب وادی تھی جس میں زرخیز علاقوں اور پھلدار باغوں کی کثرت تھی۔ اسی وادی میں قوم سمود رہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 900 گھروں کی اور دوسری روایت کے مطابق 1500 گھروں کی وہ بستی تھی۔ اس قبیلے کا نام ان کے دادے کے نام پر قوم سمود رکھا گیا تھا۔ ان کے پایہ تخت دارالحکومت کا نام ہجر تھا۔ اس قوم کو فن تعمیر میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ یہ لوگ پہاڑی علاقوں میں سنگین چٹانوں کو تراش خراش کر اور پہاڑوں کو کھود کر شاندار مکان اور محل بنایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے جاڑوں میں رہنے کے لیے پہاڑوں کے اندر محل بنا رکھے تھے اور گرمیوں میں رہنے کے لیے پہاڑوں کے اوپر مکان بنا رکھے تھے۔ آج بھی ان کی بنائی ہوئی عمارتوں کے آثار موجود ہیں جو ان کے ہاتھوں کی مہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، مگر مال و دولت کی فراوانی نے ان میں ایسی بے راہ روی پیدا کر دی تھی کہ ہر طرح کی برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شرک کی لعنت میں گرفتار تھے اور بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، تم لوگ میری بات مانو ورنہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا، ان کو جھٹلایا اور کہا، آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول کیسے مان لیں؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ دکھائیں۔ یہ سامنے جو پہاڑ کی چٹان ہے، آپ اس میں سے
ایک فربا خوبصورت حاملہ اونٹنی نکال کر ہم کو دکھائیں جو باہر آتے ہی فوراً بچہ جنے۔ اگر آپ نے ایسا کر کے دکھا دیا تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم سمود سے اس بات پر پختہ وعدہ لے لیا کہ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد وہ سب ایمان لے آئیں گے، تو آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر آپ نے جیسے ہی اس چٹان کی طرف اشارہ کیا اس میں حرکت ہوئی، درمیان سے چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک خوبصورت اور بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل پڑی۔ فوراً اس نے ایک بچہ جنا اور اپنے بچے کے ساتھ میدان میں چرنے لگی۔ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی کی جسامت اور بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور دوسرے جانور ڈر کر بھاگنے لگے۔ وہ اونٹنی جب پانی کے تالاب کے پاس آئی تو اس تالاب کا سارا پانی پی گئی۔ اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور پہلے کی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ چونکہ اس بستی میں صرف ایک ہی ایسا تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے صاف پانی گر کر جمع ہوتا تھا، اور اسی پانی کو وہاں کے سارے لوگ پیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانی ہے۔ ایک دن یہ تمہارے تالاب کا سارا پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم لوگ پیا کرو گے۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس کی ہیبت سے اس دن اس تالاب کے پاس کوئی انسان تو کیا کوئی جانور بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اس اونٹنی کی عظمت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا، فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہاری باری ہے۔ یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ یعنی یہ ایسا اللہ کا ناکہ ہے جو کسی کی پیٹھ میں نہ رہا، نہ کسی کے پیٹ میں رہا، نہ کسی نر سے پیدا ہوا، نہ کسی مادہ سے پیدا ہوا، نہ کسی حمل میں رہا، اور نہ ہی اس کی خلقت دھیرے دھیرے کمال تک پہنچی، بلکہ کسی جان کی پیدائش کے عادتاً جتنے طریقے ہیں اس کے برخلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے اچانک پیدا ہوا۔ اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے، پیدا ہوتے ہی بچہ جننا ایک معجزہ ہے، روزانہ پورے قبیلے کے برابر پانی پی جانا ایک معجزہ ہے، روزانہ اس قدر دودھ دینا کہ سارے قبیلے والے مل کر پیا کریں، یہ ایک الگ معجزہ ہے۔ اس کے پانی پینے کے دن کسی انسان یا چرند پرند کا پانی پینے کے مقصد سے اس تالاب کے قریب نہ آنا بھی ایک معجزہ ہے۔ خبردار، اس کو کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، اس کے پانی پینے کے دن اس سے مزاحمت نہ کرنا، نہ اس کو مارنا اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا، ورنہ دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حکم آ جائے گا تو تم لوگ کسی قسم کی مہلت بھی نہ پاؤ گے۔ کچھ دنوں تک تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن وہ اس تالاب کا پانی پیتے اور دوسرے دن اس اونٹنی کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن پھر انہوں نے اس اونٹنی سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ برابر منع کرتے رہے اور انہیں عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر کچھ لوگوں نے چھپ کر اونٹنی پر حملہ کیا اور مار ڈالا اور اس کے گوشت کو پوری بستی میں تقسیم کر دیا۔ اونٹنی کے بچے نے جب اپنی ماں کا یہ حشر دیکھا تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی پہاڑ کی طرف گئی اور غائب ہو گئی۔ قوم سمود کے لوگوں نے نہ یہ کہ صرف اونٹنی کو مار ڈالا، بلکہ وہ اس قدر بے باک اور نہ ڈر ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کرنے لگے اور ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگے، کہاں ہے وہ عذاب
جس سے آپ ہر وقت ہم لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تم لوگوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ وہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی، اسے مار ڈالا ہے۔ اب عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ 3 دن بعد تم لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تم پر ایسا عذاب آئے گا جس سے تم سب ایسے فنا ہو جاؤ گے کہ تمہارا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور قوم سمود پر زلزلہ کی صورت میں ایسا عذاب اتارا جس سے اس سرکش قوم کی پوری آبادی ہلاک ہو گئی، اور ان کی پوری بستی اس طرح ویران ہو گئی جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا گویا یہاں کوئی بستی بسی ہی نہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی تباہی اور بربادی کو دیکھا اور ان کی بستی کو ویران کھنڈرات میں تبدیل پایا تو ان سے اپنا منہ پھیر لیا اور مردہ لاشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں رائے راست پر لانا چاہا، لیکن میری باتوں کو تم نے نہ مانا۔ میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھا، اور آخر کار عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے بہت پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو چکی تھی۔